الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے حج کی حقیقت اور فضیلت۔ جس طرح آیت مبارکہ آپ نے سن لی ہے اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان میں حج کا تذکرہ ہے۔ حج کا معنی کیا ہے، حج کی فرضیت یہ کس پر ہے، حج کا مقصد کیا ہے، اور یہ حج اللہ نے کیوں فرض کیا ہے، کس پر فرض کیا ہے۔
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مولا کریم نے اس میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی صاحب حیثیت ہے، آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، مالی حیثیت نہیں ہے، سفری حیثیت نہیں ہے، یا کوئی اور معذوری ہے، تو اللہ نے ان پر یہ حج فرض نہیں کیا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام کے جو عبادات ہے، بالخصوص مالی عبادات، ان مالی عبادات میں جب بھی فرضیت کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں صاحب حیثیت، صاحب استطاعت یہ شرط ضروری ہے۔ اس لیے کہ مولا کریم نے قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں آخری رکوع میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا جب تک کہ اس کو طاقت نہیں دیتا۔ پہلے اللہ طاقت دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، صاحب حیثیت بناتا ہے، تب اس پر حکم فرض کرتا ہے۔ اسلامی جو بنیادی عبادات ہے، کچھ عبادات ایسے ہیں جو خالص بدنی عبادات ہیں، کچھ عبادات ایسے ہیں جو خالص مالی عبادات ہے، کچھ عبادات ایسے ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہے۔ جہاں تک بدنی عبادات ہے جن کا تعلق صرف بدن سے ہے، مثال کے طور پر نماز یا رمضان کے روزے، یہ خالص بدنی عبادات ہیں، تو ان خالص بدنی عبادات میں کہیں معافی نہیں ہے۔ نماز مرتے دم تک معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شدید ترین بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور بستر علالت پر پڑا ہے، موت اور حیات کے کشمکش میں بھی مبتلا ہے، تو یہ نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کر سکے تو پھر وہ رسا پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بدن دیا ہے اور اللہ نے فرصت بھی دی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو ہی مالی عبادات ہے تو پھر اس میں شرط ہے کہ صاحب حیثیت ہو۔ اگر زکوٰۃ ہے تو صاحب حیثیت پر فرض ہے، قربانی ہے تو صاحب حیثیت پر ہے، رمضان کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا ہو تو صاحب حیثیت پر ہے، اگر قربانی کی بات آتی ہے تو صاحب حیثیت کی بات ہوتی ہے، اگر حج کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو آنے جانے کی طاقت رکھتے تب اس پر فرض ہے۔ یہ ہے مالی عبادات کے حوالے سے اللہ کے احکامات۔ حج ان میں سے ایک عمل ہے، فرض ہے، بنیادی عمل ہے۔ حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا کہ اللہ کا گھر اور وہاں کے جو مقدس مقامات ہے اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا، یہ حج کا معنی ہے۔ حج کہتے ہیں زیارت کرنا، اور اسی نیت سے جانا۔ حج کے 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد اس کو بولتے ہیں جس سے آگے پیچھے عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے بس۔
حج تمتع اس کو بولتے ہیں جس طرح عام طور پر پاکستانی لوگ کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے، احرام اتار لیتے، حج کے دن میں 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد پھر جو ہے نا احرام اتار دیتے ہیں۔ اس میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن احرام ایک نہیں ہے۔ عمرے کے لیے علیحدہ احرام باندھنا تھا اور حج کے لیے علیحدہ، اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران اس کو بولتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہاں سے نیت کر لی، ارادہ کر لی کہ میں حج قران کروں گا، اس نے احرام باندھ لیا، یہاں سے چلا گیا، اس نے عمرہ کر لیا۔ اب جتنے بھی دن ہے، 20 دن ہے، 30 دن ہے، مہینہ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جتنے بھی دن ہے، وہ احرام نہیں اتارے گا، حلق نہیں کرے گا، انتظار میں رہے گا جب تک کہ حج نہ کرے، حج کمپلیٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ حلق، قربانی کے بعد حلق کرے اور احرام اتارے، یا قریب ترین جیسا بھی ہو لیکن ایک احرام میں ہو، اس کو بولتے ہیں حج قران۔ تو حج قران تھوڑا سا مشکل کام ہے، حج تمتع تھوڑا سا آسان ہے، حج افراد سب سے آسان ہے۔ تو یہ حج اقسام ہے۔ حج اللہ نے صاحب حیثیت پر فرض کیا، اور کیوں فرض کیا ہے؟ حج اس لیے فرض کیا ہے کہ آپ وہ نظارے دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حج کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں، مخلوق خدا نے ان کو آگ میں ڈالا ہے، مخلوق خدا کو وہ سمجھاتے رہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کی اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ حج کا مقصد ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے منھے معصوم بچے تھے، جن کے لیے نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ پینے کا انتظام تھا، جن کی والدہ اماں ہاجرہ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر کہ پانی نہیں ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور اس کی والدہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا کہ بس بچہ تو بھی جانے والا ہے، پانی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، مشکل میں ہے، اب کیا کرے؟ کبھی ادھر دوڑ رہی، کبھی ادھر دوڑ رہی، کبھی صفا میں، کبھی مروہ میں، کبھی صفا میں، کبھی مروہ میں، کبھی بچے دیکھنے آ جاتی ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ یا اللہ کیا انتظام کرے۔ آج حاجی بھی یہی کرے گا، آج حاجی بھی یہی بھاگ دوڑ کرے گا، آئے گا جائے گا، یہ 7 چکر لگائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوبوں کے اداؤں کو ادا کرنا یہی حج ہے۔ ورنہ پہاڑیاں تو ادھر بھی ہے نا، ورنہ یہ چیزیں تو ادھر بھی ہے نا، لیکن اللہ کے محبوبوں کی ادائیگی کو ادا کرنا یہی حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بچے کو اللہ کے ہاں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آج قربانی فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ اللہ کے محبوب کے اداؤں کو ادا کرنا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے اداؤں کو ادا کرنا یہی اللہ کو مقصود ہے، یہ انتظام اللہ نے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پیسے کسی اور کام میں لگائے، کسی اور مد میں لگائے، کسی اور مصرف میں لگائے، تو اس سے وہ قبول نہیں ہوں گے، اس کے لیے وہ قبولیت ہے ہی نہیں ہے۔
اس نے اپنے پیسے ضائع کر دیے، اس لیے کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے محبوبوں کے اداؤں کو ادا کرنا ہے، یہ حج کا مقصد ہے۔ حج کا مقصد ہے مخلوق خدا کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوستی لگانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حج کا مقصد ہے یکسو ہو کر اس طرف جانا، اور یہ یکسوئی یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بار بار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قرآن مقدس میں بار بار آتا ہے، ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک جماعت تھی، امتا قانتا للہ حنیفا، حنیف تھے وہ۔ حنیف کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یکسوئی کے ساتھ، شرک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کو پکارنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو حنیف بولتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف تھے، وہ مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف جب بھی اللہ کر رہے ہیں حنیف کے ساتھ کر رہے ہیں، حنیف، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کی توحید کا قائل، شرک کو ختم کرنے والا، بتوں کو توڑنے والا، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کودنا، آگ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا، بادشاہ کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور بتوں کو توڑنا، یہ حنیف کی صفت ہے۔ تو حج کا مقصد وہ یکسوئی ہے، حج کا مقصد دنیا کو ترک کر دینا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو اس حال میں پیش کرنا کہ جس حال میں مرنے کے بعد لوگ اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جس حال میں، جس کفن میں لوگوں کو دفنائے جاتے ہیں نا، وہاں تو انسان کے اختیار نہیں ہوتا ہے، وہاں تو انسان کو اتارا جاتا ہے، وہاں اسے کپڑے اتارے جاتے ہیں، وہاں اس کو نہلایا جاتا ہے، وہاں اس کو قبر میں پیش کیا جاتا ہے حساب کتاب کے لیے۔ یہاں اللہ نے صاحب حیثیت بنائے، صاحب استطاعت بنائے، مال دولت دی ہے، صحت و تندرستی سلامتی عطا کی ہے، یہاں بھی یہ نہاتا ہے۔ نہانے کے بعد وہ کفن والا لباس پہنتا ہے، انسلا لباس پہنتا ہے۔ اگر سلا لباس پہن لیا تو یہ حرام نہیں ہے، ایسے کفن میں بھی ہے انسلا لباس، ادھر بھی انسلا لباس، ادھر بھی انسلا لباس، ادھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور جو ہی نہائے دہلائے اور یہ جو کفن والا لباس پہنے تو پھر کیا کہنا ہے؟ پھر کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں۔ خود حاضری دینی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، یہ ترانہ گانا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مدبر اور کارساز ہے، تو ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہم بھی تیرے لیے ہے، بادشاہی بھی تیری ہے۔ فرمایا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو پیدا کر دے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، جس مکھی سے آپ تنگ ہیں وہ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ مزید فرمائے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
اگر یہ مکی اس سے کوئی چیز چھین لے، تمہارے معبودوں سے مکی کوئی چیز چھین لے، یہ چیز جو معمولی سی چیز جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی ہے، مکی جو چیز کوئی چیز ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے، فرمایا کہ یہ بھی واپس نہیں کر سکتی ہے، اس لیے اللہ کو پکارو، اس لیے یہی ترانہ گاؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنا ہے، منا جانا ہے، منا سے عرفات جانا ہے، عرفات میں حاضری دینی ہے، وہاں سے شام سے پہلے نکلنا نہیں ہے، مغرب سے پہلے نہیں نکلنا ہے تو مغرب کے بعد نکلنا ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، کل آسمان تلے رات گزارنا ہے، پھر اگلے دن پھر منا جانا ہے، شیطان کو مارنا ہے۔ شیطان کو کیوں مارنا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے محبوبوں کے اداؤں کو ادا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری ہے تو آپ نے بھی مارنی ہے۔ اگر سوال کرے کہ اللہ آج جو ہمیں شیطان تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو نشانیاں بنی ہوئی ہے، اللہ نے یہ کام اس لیے مقرر کہ آپ نے مارنا ان نشانیوں کو، لیکن یہ کنکریاں لگے گی شیطانوں کو۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے قربانی کیا تو آپ نے بھی قربانی کرنی ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنا، حج کا مقصد دنیا کو چھوڑ دینا، اور اس پر اللہ رب العزت نے حج جو اجر رکھا ہے فرمایا الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ وہ حج جو حج مبرور ہے، حج مبرور کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ حج مبرور، اس کو بولتے ہیں حج مبرور۔ فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی ہے نہیں ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من حج للہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کر دیا، فلم یرفس ولم یفسق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، اللہ کو راضی رکھے، اللہ کے حدود سے آگے نہیں جائے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کے ساتھ تو میں نہ کرے، صبر اور برداشت کرے۔ وہ صبر اور برداشت جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، وہ صبر اور برداشت جو محمد رسول اللہ نے وہاں کیا ہے۔ آج تو آسانی ہے، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں کڑی ہے، اچھے اچھے بلڈنگ بنے ہوئے، ایئر کنڈیشن چلتے رہتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائے نا، اپنے تکلیفوں کو چھوڑ دیں، پیچھے چلے جائے۔ آج تو پہاڑیاں کٹی ہوئے، سرنگیں بنی ہوئے، آپ کی گاڑیاں چل رہی، آپ پیدل چلے مزے سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے وہ محبوب ان پہاڑیوں پر چڑھتے تھے پھر پہاڑی سے اترتے تھے، کتنا مشکل کام تھا۔ آج جو سرنگیں ہے، جدھر مرضی پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں، گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، بہت آسانیاں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ فلم یرفس ولم یفسق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے یہ حج کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع، یہ حج سے واپس لوٹے گا اس حال میں ولدا کیوم ولدت امہ، رجع کیوم ولدت امہ، یہ اس حال میں واپس لوٹے گا کہ جس طرح یہ گناہوں سے پاک صاف ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں تھا۔ فرمایا حج سے اس حال میں واپس آئے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کے لیے جزا ہے۔ اور جو نہ کرے باوجود وسعت ہے، باوجود طاقت کے حج نہ کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سواری بھی ہے، جس شخص کے پاس استطاعت بھی آنے جانے کی ہے، جس شخص کو کسی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نے وسعت و طاقت دی ہے، آنے جانے کے سارے انتظام ہو سکتا ہے، پھر بھی یہ حج نہ کرے،
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شخص یہودی مرے یا عیسائی مرے یا کسی اور مذہب پر میں مرے، اس لیے کہ اللہ نے یہ صاحب حیثیت پر فرض کیا ہے، یہ حیثیت اللہ نے دی ہے، یہ چیزیں اللہ نے عطا کی، اللہ پھر بھی عطا کر رہا ہے، پھر بھی کرے گا، وہ پھر بھی کرے گا، اس لیے کہ وہی خالق اور مالک، مدبر اور کارساز ہے۔ فرمایا کہ اگر نہیں کرتا تو پھر جس حال میں مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، حج کا مقصد مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے، حج کا مقصد اللہ کے ساتھ مخلوق اور خالق والا رشتہ بنانا ہے، عبد اور معبود والا رشتہ بنانا ہے، یہی حج کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔